لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا انعام ہوا کہ آج 22 جمادی الثانی یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان موقع پر ہم نے یہ بزم سجا لی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم عالم دین اور مدرس قرآن، مفسر قرآن، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید ہے اور پیارے بچوں کو بھی خوش آمدید ہے۔ اس سے قبل کہ ہم بچوں سے سوالات کریں اور بچے مفتی صاحب سے سوالات کریں، کچھ ابتدائی طور پر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پہلے مسلمان بھی آپ ہیں، پہلے صحابی بھی آپ ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے عظیم صحابی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے اور جنہیں دنیا صدیق کہہ کر پکارتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ہمیشہ سچ کہا، ہمیشہ ایمان پر قائم رہے اور اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہیں صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو ان کے ساتھ صرف ایک ہی صحابی تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غار ثور میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اور اصل میں یہی تو ایمان اور وفا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت سنبھالی اور وہ پہلے خلیفہ بنے۔ سبحان اللہ۔ انصاف کرنے والے، نرم دل مگر ایمان میں پہاڑ جیسے مضبوط۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، محبت اور قربانی ہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ جو انسان اپنے رب پر یقین رکھتا ہے وہ مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہارتا، بالکل ویسے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی سچ بولیں گے، دین سے محبت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان، صداقت اور وفا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور آج یہاں جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور بچوں کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا گفتگو مفتی صاحب اور بچوں کے درمیان ہوتی ہے۔ میں بھی سنوں گا اور میں بھی سیکھوں گا انشاءاللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ خوشی یوں ہو رہی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سب سے زیادہ جو افضل شخصیت ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور
کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. تو آج ان کے یوم پر ہم نے یہ اسپیشل پروگرام جو بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت، بچوں کو پتہ ہو کہ ہم کس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس ہستی کے ذکر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. حضور کیا کہیے گا اس پروگرام کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں IDS کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی مبارک ساعتوں میں، اتنی مبارک بزم میں اور اتنی بابرکت ہستی کے ذکر مبارک کے موقع پر آپ نے مجھے موقع دیا اور اتنے پیارے بچوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور الفت کو قبول فرمائے. آمین. آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. بہت بہترین سوال کیا آپ نے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو یہ سیدنا صدیق اکبر یا بشمول جتنی ہستی مبارکہ ہیں، خلفائے راشدین، اللہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ، جناب سیدنا عثمان غنی اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور پھر ان سب کے آقا و مولا جناب صدیق اکبر. سبحان اللہ. اب یہ جتنے صحابہ کرام ہیں اللہ نے کہیں ان کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. لیکن جناب صدیق اکبر سمیت جتنے صحابہ ہیں اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا کامل کیا اور ایسا نقش کیا ان کے دل میں ایمان کو کہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. اللہ لوگوں سے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لانا جیسے صحابہ ایمان لائے. سبحان تو اللہ. یہ جو آپ تربیت کر رہے ہیں نا ان بچوں کو سامنے بٹھا کر اور کیمرے کے پیچھے جن بچوں کی تربیت آپ کر رہے ہیں، IDS کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم کر رہا ہے، تو در حقیقت آپ بیج بو رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت، الفت، عقیدت یہ وہ مرکز ہے جو آپ کو سیدھا عقید و جہاں کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کے جتنے بھی احباب ہیں، جو دوست ہیں، جو تعاون کر رہے ہیں، جو لے کے چل رہے ہیں، کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اور بچے پھر ایسے سوالات کرتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ بعض اوقات ہم بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں یار بچے کی عمر یہ ہے اور اس کا سوال یہ ہے، یعنی ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے اور پھر تشفی بخش علماء جواب دیتے ہیں اور نہ جانے یہ پھر بعد میں آپ اس کے کلپ کاٹتے ہیں اور کلپ کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں. کیونکہ بچپن کی جو بات ہوتی ہے نا، یہ بزرگوں نے بڑوں نے کہا کہ بچپن کی بات 55 تک یاد رہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ بچے جو ہے یہ خالی تختیاں ہیں، ان پر جو آپ لکھ دیں گے وہ بڑھاپے تک ان کو یاد رہے گا. تو یہ عقیدے نظریے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک مرتبہ پھر مبارک کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے یہ ہمیشہ سلسلہ جاری و ساری رہے، ہم نہ رہیں دنیا میں، ذکر رہے گا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے ابتدائیہ پیش کیا ہے اور کمال گفتگو آپ نے اس پروگرام کی اہمیت کے حوالے سے کی ہے. اور شکریہ تو آپ کا مفتی صاحب کہ آپ علم کے موتی تو آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو بچوں کی طرف سے بھی یقیناً یہی ہوگا کہ مفتی صاحب کا شکریہ. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ بچے مفتی صاحب کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں میں بھی ان سے پوچھوں گا. دیکھتے ہیں آج کیا ان کی تیاری ہے. جی بھائی کون سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ اچھا جی ساحل پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا اور والدہ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو ماشاءاللہ بڑے مشہور و معروف شناخت یہ ہے. بڑے مشہور شناخت ہیں. میں ان نے سے کلام بھی دیکھا سنے آپ گے کے ساتھ مصطفیٰ. کلام. ہاں ماشاءاللہ ان کے کلام دیکھیں. ساحل رضا نا. ساحل رضا کا. ماشاءاللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نام ہے، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام اور والدہ کا نام، یہ پوچھا آپ نے. جناب صدیق اکبر کا نام صدیق اکبر نہیں ہے. صدیق تو آپ کا لقب ہے. آپ کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو والد ہیں ان کا نام تھا عثمان بن عامر. کیا نام تھا؟ عثمان بن عامر. ٹھیک ہے. لوگ ابو قحافہ زیادہ پہچانتے تھے، عثمان بن عامر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور آپ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ یہ خود بھی صحابی ہیں. ہاں 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 ہاں. صدیق اکبر کی یہ شان ہے تمام صحابہ میں فقط صدیق اکبر کی یہ شان ہے ہاں ہاں ہاں. کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی صحابیاں ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، ہاں ہاں ہاں. آپ کے نواسے بھی صحابہ ہیں. اور تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، فرمایا کہ 4 پشتوں تک، 4 نسلوں تک شرف صحابی سے مشرف ہے سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، کیا کہنے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا بچوں یہ بتائیے کہ ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مفتی صاحب نے باتیں بڑی زبردست کہی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ کون بتائے گا؟
جی عثمان آپ بتائیے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا. اور ماشاءاللہ. عبداللہ بن قحافہ عثمان. عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان. اور عثمان جو تھے نا آپ کے والد وہ مشہور تھے ابو قحافہ سے, آپ کی کنیت سے. دیکھیں مفتی صاحب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بچے یاد بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت بات ہے. اچھا بھائی اب کون سوال پوچھے گا؟ نجیب پوچھیں گے. جی بیٹا نجیب آپ پوچھیں مفتی صاحب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ ماشاءاللہ یہ زبردست. بڑا اہم سوال ہے حضرت. بہت اگر اہم یوں دیکھا جائے کہ یعنی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو سب سے پہلے اسلام کی یہ شرف کس کو ملا حضور کے پاس؟ ماشاءاللہ بچے نے نجیب رضا نام ہے کہ ماشاءاللہ. تو نجیب نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جناب بیٹا دیکھو سب سے پہلے یہ شرف جو ملا ہے نا قیامت تک, یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ سب سے پہلا مقام و مرتبہ ملا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور فرماتے ہیں ہر ایک نے ایمان لانے کے لیے مجھ سے دلیل مانگی, مجھ سے حجت قائم کی, میرا انکار کیا, اور تنہا ابو بکر ہیں کہ جو بغیر دلیل مانگے میرے ایمان لائے. تو سب سے پہلے مسلمانوں میں ایمان لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ. اچھا بچوں میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, دیکھتے ہیں کس کو جواب آتا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا بڑا لقب دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کون سا بڑا لقب دیا تھا؟ کون بتائے گا؟ اچھا جی عثمان بتائیں. صدیق کا دیا تھا. اور کیا وجہ ہوئی؟ معراج کے سفر سے واپسی آئے تو سب انکار کر رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں میرے آقا فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. جی تو اس لیے آپ کو لقب, ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اس لیے آپ کو لقب صدیق عطا فرمایا. یعنی سبحان اللہ, ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں میں سچا ہوں. سوچیں اس بندے کی سچائی کا عالم کیا ہوگا جس کو حضور سچا فرما رہے ہیں. ہاں 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کیسے جمع کیا گیا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت زبردست سوال کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ یہ حضور کا ایک عظیم معجزہ ہے. اچھا قرآن جس طرح ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے نا اس طرح قرآن اترا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے کبھی ایک آیت اتری, مثلا سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اتری ہے نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کون سے پارے میں؟ یہ اما پارے میں, تیسرے پارے میں, آخری سے پارے میں. تو اس کا مطلب کہ جس قرآن جس طرح, اور پہلی صورت کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سورہ فاتحہ. الف لام میم میں لکھی ہوئی نا, قرآن پاک ہم کھولتے ہیں تو الف لام میم میں پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے, حالانکہ یہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک جس طرح ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے اس شکل میں نازل نہیں ہوا ہے, بلکہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی نا اللہ رب العزت اپنے نبی کے مبارک دل پر قرآن اتارتا رہا. اچھا یہاں میں ناظرین سے بات کہنا چاہوں گا, واہ, وہ یہ کہ میں بہت آسان عام فہم انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کا پروگرام ہے, بچوں کا پروگرام, اسی لیول پہ گفتگو ہونی چاہیے. مشکل الفاظ بولیں گے تو ان کے سر سے گزر جائے. اب قرآن جب کا نزول مکمل ہو گیا تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان, جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں علماء نے لکھا ہے, فرمایا جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو فتنے پھیلے, جنگیں ہوئیں. اس میں ایک جنگ ہوئی جنگ یمامہ. جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے جن کو قرآن یاد تھا. اب اللہ رب العالمین نے ثواب الرائے خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل پر ایک بات کو القاء کیا اللہ نے, یعنی ایک دل میں بات ڈالی. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو جمع کیا جائے, کیونکہ یہ جنگ ہوئی ہے 700 صحابہ شہید ہو گئے. اور یہ وہ 700 صحابہ ہیں, کتنے؟ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو کر یہ وہ تھے کہ جن کے دل کے اندر قرآن محفوظ تھا, انہوں نے زبانی یاد کیا تھا. یہ سارے حافظ قرآن صحابہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس کو کتابی شکل میں لے آئیں. جناب صدیق اکبر نے منع کیا اور فرمایا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. ہر بات یہ فرماتے تھے, حتیٰ کہ جناب فاروق اعظم آپ سے بار بار بولتے رہے, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے
آپ کے دل پر بھی القاء فرمایا. آپ خود فرماتے تھے کہ آپ کی ہچکچاہٹ دور ہو گئی. پھر قرآن کی ترتیب اور اس کی جو ہے جو سب جگہ، کیونکہ قرآن یا تو درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا یا جانوروں کی، اس زمانے جانوروں کی کھال پہ بھی لکھا جاتا تھا. جی آپ دیکھتے ہیں نا آج کل پینا فلیکس آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی حافظ صاحب کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، پینا فلیکس پہ لکھا ہوا ہے نا. اس طرح وہ بکری کی کھالیں ہوتی تھی، اونٹ کی کھالیں ہوتی تھی، ان کھالوں پر تحریر لکھ کے رکھتے تھے لوگ، جیسے ہم کاغذ لکھ کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ تحریر لکھی جاتی تھی، اور وہ تحریر جو ہے وہ قرآن پاک مختلف لوگوں کے پاس تھا. اب سوال یہ ہوا کہ یہ کیسے پتہ پڑ کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام دیکھیں، یاد رکھیں یہ اسلامی عقیدہ بیٹا، کیا کہ صحابہ کرام سارے سچے ہیں. واہ 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 یہ اسلامی عقیدہ ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام سارے سچے واہ ہیں. واہ واہ واہ. اب وہ ایک بھی بولے گا نا وہ سچائی ہے. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی لگائی اور فرمایا کہ جب تک 2 افراد گواہی نہ دینا اس کو قرآن کی آیت شمار نہ کیا جائے. صحیح. وہی وہ جمع ہوا قرآن اور ایک مصحف شریف، اب یوں سمجھ لیں بک، ایک کتاب کی شکل میں ایک قرآن لکھا گیا پورا ترتیب کے ساتھ. اب وہ قرآن پاک جناب صدیق اکبر کے پاس رہا، ٹھیک ہے. یہ قرآن جمع ہو چکا تھا، صحیح. ٹھیک ہے. حالانکہ جامع القرآن کہا جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کہ جامع القرآن کہا جاتا ہے. قرآن جمع کیے، ایک کتاب بنی، اور وہ ایک کتاب رہی جناب صدیق اکبر کے پاس. جب آپ دنیا سے رخصت پر لے گئے پھر وہ کتاب رہی جناب فاروق اعظم کے پاس. پھر جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کتاب رہی کس کے پاس؟ جناب عثمان غنی کے پاس. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ترویج و ارشاد کا بیڑا اٹھایا اور ملک شام اور یمن تک اس کے نسخے لکھوا کر اس وقت ہاتھ سے، جیسے آج کل تو کمپیوٹر کی بھی ٹائپنگ ہوتی ہے نا، ہم تو موبائل کو کچھ بولتے ہیں وہ لکھ دیتا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ قلم سے لکھتے تھے، تراشے ہوئے قلم ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو قلم سے لکھوایا پورا قرآن اور نسخے پوری دنیا میں پھیلائے. اسی لیے جناب عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے. تو پہلے قرآن کو جمع، اور یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت تھی کہ قرآن کو محفوظ کر لیا. اور صحابہ کرام کی وہ جماعت جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے حضور کا دور دیکھا تھا اور قرآن اترتے ہوئے دیکھا تھا اور رسول اللہ سے سنا تھا، وہ ان صحابہ کرام کی موجودگی میں، ان کی شہادتوں میں، ان کی گواہیوں میں قرآن کو جمع کیا گیا. اور آج الحمدللہ وہ قرآن جو رسول اللہ کے قلب اختر پر اترا، مبارک دل پہ اترا، آج الحمدللہ رب العالمین ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو لہٰذا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ میں سے اکثر بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں. اسی طرح جو والدین میری بات سن رہے ہیں، ان والدین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور یاد کرائیں. ایک گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ کا عظیم معجزہ ہے. اور جناب صدیق اکبر کا آپ بتائیے، حافظ صاحب کو ایک کتاب بندہ لکھتا ہے، ہاں، جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی، جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس سے ثواب ملے گا. بالکل. اب یہ قرآن کسے جمع کیا ہے؟ صدیق اکبر نے. صدیق اکبر نے. اور جب تک قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو قبر مبارک میں کس کو ثواب ملے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بچے حفظ بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب. ہاں ماشاءاللہ. یعنی ایک کے کو 14 سے پارے، ایک کے 15، ایک کے 16، 13، اس طرح ماشاءاللہ یہ حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں. تو آپ دعا کر دیجئے گا یہ عالم قرآن بھی بنے، آمین. عامل قرآن بھی بنے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور معجزہ ہے کہ جو بچہ، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ کمزور ذہن ہو نا، اس کا حافظہ کمزور ہو، اس کو حافظ قرآن بنا دو، اللہ اس کو حافظہ مضبوط بنا دے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک حفظ مکمل کر لیں گے نا، آپ کا حافظہ کھل جائے گا. واہ 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 واہ. اچھا بچوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، دیکھتے ہیں کس کو جواب آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ او ہو بھائی، تو سب سے چھوٹے نجیب نے ہاتھ اٹھا لیا. جی نجیب، آپ جواب دیجئے. مدینہ منورہ میں 22 جمادی الثانی کو ہوا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کہہ دیں یار، ماشاءاللہ اتنا پیارا جواب دیا نجیب نے بھائی، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں. اچھا بھائی، یہ سوال دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں، ایک سوال کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حمزہ بتائیں گے. آپ کا مزار مدینہ منورہ میں حضور کی جالیوں میں، حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ وہ مقام کہ جہاں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ اس مقام کی فضیلت کیا ہے؟ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. یعنی خدا کے عرش سے بھی افضل پروردگار نے اس یعنی اپنے عرش سے بھی افضل اس مقام کو بنایا جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں. اور جس جگہ حضور آرام فرما رہے ہیں ان کے پہلو میں کون آرام فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کتنی شان والی جگہ پر آپ آرام فرما رہے ہیں. کیسا نصیب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ ظاہری حضور کے ظاہری وصال سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ساتھ اور ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کے ساتھ. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو یار غار و مزار ہیں. یار یعنی غار میں بھی ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. چلیں بھائی یہ تو زبردست بچوں نے تیاری کی ہوئی ہے. اب بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ عز و جل کے نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب بڑا اہم سوال کر دیے. تو یہ بڑا علمی سوال کیا ہے اس بچے نے, بڑا اہم ترین سوال کیا ہے. بچوں یاد کرنا ہے مفتی صاحب کیا بتا رہے ہیں. ہاں میں انشاءاللہ چونکہ یہ علمی سوال ہے اور بہت اہم ترین سوال ہے اور موجودہ دور کے حساب سے تو بہت زیادہ اہم ترین ہے ہاں 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 جو حالات چل رہے ہیں. جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پوری امت اس بات پر متفق ہے. جس پر پوری امت متفق ہو جائے نا اس کو کہا جاتا ہے اجماع. کیا کہتے ہیں؟ اجماع. یعنی امت کا اجماع ہے اس بات پر, امت جمع اس بات پر کہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. سبحان اب سوال اللہ. یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں تو دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں افضل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ فضیلت دے. افضل کون ہوتا ہے؟ جس کو طبرانی شریف کی روایت ہے حافظ صاحب, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. حضور نے خود فرمایا نبیوں کے بعد سورج نے کسی ایسے شخص پر وہ طلوع ہوا ہی نہیں سورج جو ابو بکر سے افضل ہو. ہاں 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 ہاں. یہ طبرانی شریف کی روایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے متقی کہا صدیق اکبر کو اور فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کا بندہ صدیق اکبر. کئی آیتیں ہیں صدیق اکبر کے بارے میں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, لا تحزن, جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اے صدیق اکبر ڈرو نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے حدیث پاک سنی, سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا نبیوں کے بعد جو صدیق اکبر سے افضل ہو. صدیق اکبر سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, صدیق اکبر تو وہ ہستی پاک ہیں جو تمام صحابہ کے امام ہیں. واہ واہ واہ. رسول اللہ کی غیر موجودگی میں سب سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہونے والے صدیق اکبر ہیں. واہ واہ واہ. تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے خلیفہ نامزد ہونے والے صدیق اکبر ہیں. حافظ صاحب یہ میں جو ہے بچوں سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ افضلیت مطلقہ ہے صدیق اکبر ہی, مطلقاً افضل ہے صدیق اکبر. واہ واہ واہ. تمام یعنی سیدنا فاروق اعظم کے مقام اپنی جگہ ہیں, ان کے فضائل, ان کی برکتیں کہ شیطان ان کے سائے سے ڈرتا ہے. میرے بعد حضور نے فرمایا کوئی نبی نہیں, اگر ہوتے تو عمر ہوتے ہیں. عثمان غنی کے بارے میں فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. مولا علی کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں. جتنے صحابہ اہل بیت اطہار ہیں لیکن افضل صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی عقیدہ ہے. حافظ صاحب کو میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ عقیدہ سکھا رہے ہیں حضرت. اس عمر کے اندر, جس عمر میں لوگ بچوں کو شعور نہیں ہوتا ہے اور موبائل گیموں میں اور الٹی سیدھی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں, اور آپ اتنے گہرائی والے سوال بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بلکہ آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات مجھے یاد آئی مفتی صاحب, میں نے کہا وہ بھی شیئر کی جائے بچوں سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے, ویسے تو ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ نعرہ تو الحمدللہ ہم لگاتے ہیں, مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور جو حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانے گا اس کا تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا, یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا, کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. مصعب ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. یہ خاص صدیق اکبر کے حوالے سے کہ آپ کی صحابیت کا انکار ہی نہیں ہو سکتا, یعنی آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اچھا جی چلیں بچوں سے بھی ایک سوال پوچھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں نے کیا تیاری کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کن دو گروہوں کے خلاف جہاد کیا گیا؟ کون بتائے گا؟ جی بھائی غلام صاحب بتائیں. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور
نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے مسلمہ کذاب. ہاں، ان کے خلاف جہاد کیا گیا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں. تو مفتی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محافظین ختم نبوت میں سب سے پہلے جو محافظ عقیدہ ختم نبوت ہیں یا محافظ ختم نبوت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. ایسا ہی ہے. آپ اندازہ لگائیے جب رسول اللہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا یہ جتنے بدری صحابہ جو زندہ ہیں نا اس وقت جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے یہ حضور کی طرف سے ہمارے لیے تحفے ہیں. اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ شہید ہو جائیں، بس ہم ان سے برکتیں لیں. اب یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آیا اور جنگ یمامہ ہوئی تو پھر آپ نے اجلاس طلب کیا صحابہ کا. فرمایا میں نے قانون بنایا تھا کہ کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، اب میں ہی قانون توڑ رہا ہوں کیونکہ اب رسول اللہ کے ناموس کا مسئلہ ہے، اب تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو سب حضور کی عزت اور عظمت میں قربان ہو جائیں گے. اللہ اور پھر وقت نے وہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ 700 وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. اتنی بڑی اس امت نے قربانی دی ہے. اور یہ صحرا جناب صدیق اکبر کے سر بنتا ہے کہ آپ نے خود کہا تھا، لوگوں نے کہا کہ جناب ابھی حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اور آپ اتنا سخت حکم لا رہے ہیں کہ جناب زکوٰۃ نہیں دے گا. لوگ منکر ہو گئے تھے نا زکوٰۃ کے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا اور وہ منع کرے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ عزم مصمم، یہ پختہ ارادہ، یہ رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا، حقیقت یہ ہے کہ آج اگر دین قائم ہے نا، دین قائم ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مرہون منت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کون ضروری کام سر انجام دیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے نا، میں نے جیسے ابھی کہا کہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لوگ منکر ہو رہے تھے، دین سے پھر رہے تھے، اور ایسے وقت کے اندر امت کو متحد کرنا یہ سب سے بڑا کام. یہ سب سے بڑا کام. اور ان تمام خدمات میں ایک نظام قائم کرنا اصل ہوتا ہے، صاحب نظام قائم کرنا. جی جی جی. امت کو ایک طریقہ دینا، ایک راستہ دینا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نظام جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے نا، ہم گھر میں ایک نظام قائم کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس دن چھٹی ہے تو چھٹی والے دن یہ کرنا ہے، نظام ہوتا ہے نا. تو اب اسلام کا ایک اسلام پوری دنیا کے لیے آیا تھا، خالی مکہ مدینہ کے لیے تو اسلام نہیں آیا تھا. جی جی. ہے نا. تو اب میں یہ بچوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، بالکل صحیح. ورنہ اگر علمی انداز میں کرے تو پھر تو الگ انداز ہوگا. تو اب جو ہے وہ سنوارنا تھا، سب کچھ سنبھالنا تھا. فتنے سر اٹھا رہے تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، ہیں قرآن جمع نہیں تھا، یہ الگ خدمت تھی. پتہ ہی کتنے عرصے میں کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف 2.5 سال میں. صرف 2.5 سال کے مختصر ترین دور میں آپ نے جو کام سر انجام دیے وہ کیا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وصال، اب حضور کا جب وصال ہوا نا تو اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور دنیا سے چلے گئے. اللہ. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے. یہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں لکھا ہے اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر تھے جو پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کی وصال ظاہری کے بعد آپ کو ہوش ہی نہیں تھا. عاشق صادق تھے نا، رہ نہیں جاتا تھا مدینے میں ان سے. ان کو رسول اللہ یاد آتے تھے. وہ ممبر اور محراب و ممبر خالی نگاہ جاتی دل پھٹ جاتا تھا. جناب فاروق اعظم تلوار نکل آئے اور کہا اگر کسی نے کہا کہ حضور انتقال کر گئے تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا. اور ایسے وقت میں جناب صدیق اکبر نے باغ دوڑ سنبھالی، امت کو متحد کیا اور لوگوں کو انتشار سے بچائی. یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ اس میں لوگ منتشر ہو رہے تھے نا، دین سے پھر رہے تھے، فتنے سر اٹھا رہے تھے. تو پھر آپ نے ایسے میں پھر مرتدین کے خلاف جہاد، ایسے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سر کو بھی کرنا. تو یہ سارے کام، اسی طرح پورا نظام قائم کرنا، پانی کی آبیاری ممکن بنانا، گھر لوگوں کو بنانا. اسی طرح اب رسول اللہ جب دنیا سے ظاہری پڑتا فرمایا ڈاکو اگر آ گئے، راستے غیر محفوظ ہو گئے تو راستے محفوظ کیے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو. اس طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نظام قائم کیا. اور ان تمام خدمات میں سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کیا.
اللہ، یہ سب سے بڑی خدمت یہ ہے۔ سب سے بڑی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی، دین کی، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو امت کے لیے جمع کیا، کیونکہ وہ صحابہ کا دور تھا، سبحان صرف اللہ، صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساحل رضا قادری بیٹھے ہیں، ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے مجھے، پھر ایک کلام بھی سننا ہے، کیونکہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ کلام جو میں نے پڑھا ہے، صدیق مولا وہ پہلا مددگار، بولا وہ آپ کا کلام میں سن رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے میرا سنا ہے، ابھی ساحل رضا قادری سے جب سنیں گے تو پھر آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، ماشاءاللہ۔ کہ اتنے چھوٹے سے مگر انہوں نے بھی یاد کر لیا ہے، تو کچھ آپ سے سن لیں گے، تھوڑا سا میں بھی شامل کر لوں گا اس میں۔ تو پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس غار میں ٹھہرے تھے؟ غار ثور، غار ثور کہاں واقع ہے وہ؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں صرف نعت پڑھنے میں چیمپئن نہیں ہے، اس کو سوالات بھی ان کو یاد ہوتے ہیں۔ حضرت اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو پھر سنا دیجئے کلام۔ صدیق مولا میرے صدیق مولا، واہ۔ صدیق مولا میرے صدیق مولا، رسول پاک کی چاغت ابو بکر صدیق، رسول پاک کی چاغت ابو بکر صدیق، ہے آپ فخر خلافت ابو بکر صدیق، پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے گھر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعت انبیاء ہے، وہ جان صداقت وہ جان وفا ہے، فرشتوں اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازیں دعاؤں پہ عاشق، صحابی ہو ویسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے گردن وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ زیارت تعلیم قرآن جیسا، خدا کا تھا ایک اور فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا، خدا سے کہا اس آمین اس کی دعا سے، اس کی دعا پہ زمین پہ عرش بری دکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگلا پھیلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہ غسانی غسنے نے کاغر مخاتا، اس کے لیے ہے بڑے سمراتب، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ پہلا عرب ہے۔ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، میری جان قربان جان وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جان وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے، میں 100 بار لوٹوں میں 100 بار آؤں، میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں، کیا خوب پیاری ہے اس کی دعائیں، گناہوں سے محفوظ اس کی ادائیں، وہ پہلا مجاہد وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا نمازی، زمین پہ چراغ وفا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا، تیرا ثانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جان وفا پر فدا ہونے والا، وہ سارا کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر ہے چرچے جس کے عرش پر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر،
سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں نے کہا اس نے سنایا کلام تو میں نے کہا پھر وہ باقی کا حصہ میں پڑھوں. سبحان اللہ، بہت پیارا پڑھا، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے میں ایک بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. جی جی حضور. آپ نے بھی شعر پڑھا، اس میں یہ اشعار میں پڑھا جہاں پر وہ ہے اب بھی وہی ہیں. کیا اب بھی وہی ہے جی. نبی سے وہ نظریں، نبی سے نظریں ہٹاتا نہیں ہے، آگے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے. دیکھا حدیث پاک میں مجھے حدیث پاک یاد آئی جب سبحان آپ نے پڑھا نا. اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے نا انسان کا، اور اللہ تعالیٰ اس کا خاکہ تیار کرنا چاہتا ہے، جی. یہ حدیث کے الفاظ کا خلاصہ ہے. تو فرمایا جب تو فرشتہ اللہ کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے اللہ یہ بندہ مر کر کہاں دفن ہوگا، مر کر کہاں دفن ہوگا، اس کی اچھائیاں برائیاں سب لکھی جاتی ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فلاں مقام پر، فلاں علاقہ، فلاں شہر، فلاں قصبہ، فلاں کالونی، فلاں جگہ، فلاں مقام پر یہ وہاں اس کی قبر ہوگی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھاتا ہے اور ماں کے رحم میں آ کے پتلا بناتا ہے. اللہ اور جب اکبر. انسان دنیا میں آتا ہے تو جہاں سے مٹی لی گئی تھی نا جی. وہاں جا کے دفن ہوتا ہے. اللہ اب اکبر. آپ بچوں سوچے، سمجھے؟ اب سوچے صدیق اللہ. اکبر کی مٹی کہاں سے لی گئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جہاں صدیق پر اکبر کی مٹی نبی کہاں ہیں، سے لی گئی؟ جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں. آرام فرمائے جناب اور یہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کو واہ شرف حاصل. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے یہ جو صحابہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم دیکھو گے کبھی اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں، اور یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. جی. اور فرمایا یہ قرآن نے صحابہ کرام کی شان بیان کر کے کہا کہ صرف یہ قرآن میں نہیں ہے، صرف قرآن میں صحابہ کی شان نہیں ہے، بلکہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ان کی شان تو توریت میں بیان کی گئی اور انجیل میں بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. اب سوچو جب صحابہ کا یہ عالم ہے تو جو سالار صحابہ ہے، سالار صحابہ. واہ 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 واہ. جو سردار صحابہ ہیں، سبحان اللہ. جو امام صحابہ ہیں، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہو. کیا کہنے مفتی صاحب. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا بچوں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں، جس کو جواب آئے وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیے حاضر ہوئے تو اس وقت آپ کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ کون بتائے گا؟ اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے پھر پورا ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی حمزہ آپ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو آپ نے تو سارا ہی مال خدا کے لیے پیش کر دیا، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ میرے لیے میرا خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور یہ یعنی کبھی کبھی لوگ اس میں بھی ہمیں الجھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، صرف یہ کہو. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا عمل دیکھتے ہیں تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہیں، تو ہم نے کیا کہنا ہے پھر؟ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی، آپ نے توجہ کی ہوگی، ناظرین نے بھی کی ہوگی، کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، معیار قرار دیا. کسوٹی بنایا گیا. اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ. او ہو. اور صحابہ کے جو سالار ہیں، جو صحابہ کے سردار ہیں، ان کا ایمان کیا ہے؟ کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. کیا کائنات میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر سے میں زیادہ قرآن جانتا ہوں؟ اللہ. جن کے سامنے قرآن اترا اور آج جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہیں. ہاں سبحان اللہ. تو آپ سوچئے تو کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے؟ انہوں نے کیوں کہا؟ ان کو پتا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ. تو لہٰذا میرے لیے اللہ کافی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جناب صدیق اکبر نے گویا کہ ایمان والوں کو بتایا کہ یہ شان، یہ مرتبہ، یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ رسول اللہ کو زیبا ہے. غلام کے لیے کیا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کو ایسی نصیحتیں بتائیں جو ہم بھی سیکھ سکیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال کیا اس بچے نے. قبلہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وفا، تقوی، پرہیزگاری، خوف و خشیت، اللہ سے ڈرنا ہے. جناب صدیق اکبر کی جو ذات اقدس ہے نا، آپ کی نصیحتیں تو عرفہ والا ہیں، لیکن آپ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کی ذات ہی جو ہے ایک نصیحت ہے بہترین. آپ کی ذات اقدس.
میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں علماء اہل سنت کی کہ جن میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے. آپ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. فاروق اعظم کہتے ہیں مکہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، تو وہ جو ہے نا معذور تھی، وہ بہت بوڑھی عورت تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں جا کر صاف صفائی کر دیا کرتا تھا، گھڑے کے اندر پانی بھر دیتا تھا، کام کاج گھر کے یہ تو عمر فاروق ضروری. بتا رہے ہیں. فاروق اعظم رضی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ فرماتے جب حضور کا وصال مبارک ہو گیا اور خلیفۃ المومنین بنے جناب سیدنا صدیق اکبر، تو میں حیران رہ گیا کہ میں ایک رات گیا تو مجھ سے پہلے کوئی آگے صفائی کر کے چلا گیا، اللہ. پانی گھر میں بڑھا ہوا ہے. فرمایا اس رات کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے نیکی میں سبقت لے جا رہا ہے، میرے سے آگے بڑھ رہا ہے نیکی کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات چھپ گیا، میں نے دیکھا کہ دیکھوں کون ہے شخص کہ جو مجھ سے بھی پہلے آ کر جو ہے صفائی کر رہا ہے اور پانی میں گھڑے میں پانی بھر رہا ہے اور دیگر کام کاج کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کون تھے، وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اللہ عنہ. اکبر. اللہ اکبر. دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، آج اتنا بڑا دن ہے، اتنی بڑی شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کا. کبھی بھی آپ کی جتنے صحابی ہیں، حضور کے جتنے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، ان سب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے. یہ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے. آپ کو کوئی کام ایسا ہو جو آپ کو آپ کے والدین سے چھپانا پڑے، آپ کو لگے یار امی کو پتہ پڑ گیا، ابو کو پتہ پڑ گیا، بھائی کو پتہ پڑ گیا تو یہ ہماری کھچائی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے. جو آپ کو چھپانا نہیں پڑے نا، موبائل کے اندر ہو، اسکول میں ہو، ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی بچہ بولے نا کہ یار تو کیا مطلب جو ہے نا کیا نام ہے شرماتا رہتا ہے یار، تو بزدل ہے، تو یہ کش لگا سگریٹ کا، یہ لے ویب پی، تو یہ آپ کو کوئی بھی ایسا غلط کام جو آپ والدین کے سامنے، دیکھیے یاد رکھیے جو کام آپ والدین کے سامنے کر سکیں نا وہ صحیح ہے، جو والدین کے سامنے نہیں کر پا رہے اس کا مطلب وہ غلط ہے. وہ آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کی شخصیت کو گرا دے گا، آپ کا فیوچر تباہ کر دے گا. لہٰذا اپنے ادب، والدین کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، اساتذہ کا احترام کریں، کتابوں کا احترام کریں، اور جہاں پڑھتے ہیں اس جگہ. یہ ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ہاں میں ضمناً مفتی صاحب ویسے آپ کی بات کا مطلب یہی ہے، لیکن ضمناً چونکہ آج کل والدین بھی کچھ بہت ایڈوانس ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ والدین کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں، جو دین کو سمجھنے والے، یقیناً وہی والدین. یہی مراد. یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ وہ توجہ صرف دلانے کے لیے لوگوں کی، تاکہ کوئی ہماری بات کو غلط طریقے سے پیش نہ کرے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پیارے بچوں، یقیناً ہم سب مفتی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائیں. تو آپ سب بھی شکریہ ادا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی بڑی رات ہے، انشاءاللہ اب ٹرانسمیشن چلتی رہے گی. مزید ہم علماء کرام کے جو سیگمنٹ ہونے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ابھی پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت خوبصورت آج کی رات ہے، بابرکت رات ہے، اور نیاز کا بھی اہتمام کیجیے گا، اصال ثواب کا اہتمام کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی برکات عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.